یہ منظر ایک گہری خاموشی اور ٹوٹے دلوں سے شروع ہوتا ہے۔ سائم کئی دنوں سے نیند نہیں سو پایا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی ایک غلط فہمی نے نہ صرف سارا کی زندگی برباد کر دی بلکہ اس کا سکون، اس کا گھر اور اس کی عزت سب کچھ چھین لیا۔ اب جب کہ اصل قاتل جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھا، تب سائم کو اپنی ساری حقیقت کا احساس ہوا۔ سائم اپنی ماں کے سامنے بیٹھا تھا، آنکھوں میں ندامت اور چہرے پہ تھکن صاف جھلک رہی تھی۔ ماں نے بھاری لہجے میں کہا، سائم تم نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ تمہاری ایک غلطی نے نہ صرف اس لڑکی کی زندگی برباد کی بلکہ اس کا اعتماد، اس کی خوشیاں سب چھین لی۔ اب مشکل ہے کہ وہ تمہیں معاف کرے۔ سائم نے نظریں جھکا لیں، دل میں پچھتاوے کا طوفان چل رہا تھا مگر الفاظ گلے میں اٹک گئے۔ دوسری طرف سارا کا حال دن بدن بگڑتا جا رہا تھا۔ وہ خاموشی کی دنیا میں گم ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی ماں اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر ٹوٹ چکی تھی۔ سارا کی ماں سارا کے سسرال جا کر ہاتھ جوڑ رہی تھی، آنسو بہاتے ہوئے کہہ رہی تھی، میری بیٹی کی حالت دیکھو، وہ ٹوٹ گئی ہے، پلیز اسے واپس گھر لے آؤ۔ دوسری طرف سائم ہمت کر کے سارا کے گھر پہنچا۔ ہاتھ کانپ رہے تھے، دل دھڑک رہا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی سارا کی آنکھوں میں وہ چہرہ آیا جس نے اس کی دنیا اجاڑ دی تھی۔ بغیر سوچے سمجھے وہ چیخ پڑی، تم کس منہ سے یہاں آئے ہو؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ سائم نے سر جھکا کر دھیرے سے کہا، سارا میں معافی مانگنے آیا ہوں، دل سے۔ میں نے غلطی کی، بہت بڑی غلطی کی، لیکن سارا کے لیے یہ الفاظ زخموں پر نمک چھڑکنے کے برابر تھے۔ وہ کانپتی ہوئی بولی، تمہیں پتا ہے تم نے مجھ سے کیا چھینا ہے؟ میرا گھر، میرا شوہر، میرا سکون اور میری عزت۔ اب معافی کے دو لفظ کہہ کر تم چاہتے ہو سب ٹھیک ہو جائے؟ نہیں سائم، یہ ممکن نہیں۔ سائم آنکھوں میں آنسو لیے خاموش کھڑا رہا۔ سارا کا باپ غصے سے بھی سائم کی طرف انگلی اٹھاتے ہوئے بولا کہ ابھی کے ابھی یہاں سے نکلو ورنہ میں پولیس بلا لوں گا۔